اتنا کر سکتے ہو؟ اتنا کر سکتے ہو؟ تیسری بات یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مچھلیوں پہ فاتح نہیں ہوتی، مچھلی پہ کچھ لوگ کہتے ہیں بٹکلیجی پہ فاتح نہیں ہوتی، کچھ لوگ کہتے ہیں انڈے پہ فاتح نہیں ہوتی، کچھ لوگ کہتے ہیں مرغے پہ فاتح نہیں ہوتی، کچھ لوگ کہتے ہیں دال پہ وہ جو ہوتی ہے ارہر کی، ارد کی، ہاں ارہر کی دال پہ زیادہ ہوتا ہے، ارہر کی دال پہ۔ ایک جگہ پوچھ رہے، میں نے کہا ارہر کی دال میں کیا؟ بولے حضرت یہ چماری ہوتی ہے، تو میں نے کہا چماری کو کھا کیوں رہو پھر تم؟ یار عجیب لوگ ہیں۔ ان سب پہ فاتحہ ہو جائے گی، سمجھ رہے میری بات؟ ایک مسئلہ بتا دوں آسان سا، جو چیز کھانا جائز ہے اس پہ فاتحہ جائز ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، سمجھ گئے میری بات؟ یہ جو میں نے پڑھوائی ہے نا، یہ فاتحہ ہے، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ کیا ہے یہ؟ فاتحہ۔ ہر جمعرات کو کم سے کم، روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ پاک صاف رہنا تم لوگ، یہ ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب آئیں تمہارے یہاں فاتحہ پڑھنا، تم خود اپنے سے کرو کام۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھانا سامنے رکھو، جو بھی کھانا پکا ہے بنا ہے، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف جو بھی پڑھوایا، یہ پڑھ کر کہہ دو یا اللہ جو میں نے پڑھا غلطی ہو گئی ہو تو پہلے تو معاف کر دے، اس کا ثواب میرے ابا، میری امی یا جو بھی ان کا نام لے دو، ان کی روح کو پہنچا دے۔ کیا اتنا نہیں کہہ سکتے ہو؟ اتنا کہہ سکتے نا؟ اللہ کو جب بیٹا باپ کے لیے مانگتا ہے نا تو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہر جمعرات کو فاتحہ پڑھو گے۔ دوسری اہم بات یہ سنو، کبھی کبھی مرد گھر میں نہیں ہوتے، مرد گھر میں نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں امام کو بلا کے اپنے چولہے پہ بٹھا لیں یا پٹی پہ بٹھا لیں، اس سے غلط دروازے کھل جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کو بھی فاتحہ پڑھنا جائز ہے، یہی فاتحہ مصلی بچھائیں، گھر نہیں بلائیں۔ اگر مرد گھر میں نہیں ہے تو امام صاحب کو یا کسی دوسرے مرد کو تنہائی میں اکیلے میں نہ بلائیں۔ کوئی بوڑھی عورت ہے یا وہ تو چل، تو اتنی بات تو تم بھی خود سمجھتے ہو، سمجھ میں آ رہی؟ تاکہ برائی کے دروازے نہ کھلیں، یہ یاد رکھیو۔ تو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں یا اللہ یہ جو پڑھا اس غلطی ہو گئی وہ معاف کر دے، اس کا ثواب میرے ابا، میرے ساس، میرے سسر جو بھی ان کی روح کو پہنچا دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کسی کا انتقال ہو جاتا، کچھ ہو جاتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مرحوم ہیں ان کی فاتحہ نا، تو ان کی فاتحہ میں وہ چیزیں زیادہ پکوان میں پکائی جائیں جو ان کو پسند تھی۔ مگر کہیں کہیں ایسا نہیں ہے، اگر کوئی شراب پیتا تھا تو فاتحہ میں شراب رکھ رہا۔ گوا میں ہو گیا ایک جگہ سے، کوئی سگریٹ پی رہا تو صاحب فاتحہ میں سگریٹ چل رہا ہے، فاتحہ میں سگریٹ۔ کہیں کہیں میں اپنے علاقے میں پان تمباکو چھالی رکھ دیتے ہیں، اپنے علاقے میں رکھ دیتے ہیں، سمجھے؟ چائے رکھ دیتے ہیں، چلو چائے تو ایک مرتبہ کو چلے گی، شربت رکھو، دودھ رکھو، پکوان رکھو، جو کھانا نا نشے کی چیز نہیں، تمباکو وغیرہ یہ سب کچھ نہیں، گٹکا گٹکا کچھ نہیں، سگریٹ شراب وراب کچھ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ جو چیز کھانا جائز ہے نا، کھانا جائز ہے، کھانے کا مطلب جو کھانے میں کھا رہے ہیں کھانا جائز ہے، اس پہ فاتحہ جائز۔ اب سمجھ گئے مطلب؟ اب تم فاتحہ پڑھ لو گے، قبرستان جایا کرو جمعے کے بعد میں، اور تمہارے ابا اماں کی قبر تک اگر تم آرام سے پہنچ سکتے ہو، جوتا چپل پہن کے قبرستان میں مت جانا۔ اگر کسی کی قبر کو کودنا نہ پڑے، اس پہ پاؤں رکھنا نہ پڑے، تو وہاں سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے پڑھو، ورنہ اگر کود رہے ہیں پھلانگ رہے ہیں تو مت جاؤ، دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑھو۔ کیا کرو بولو؟ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پڑھو۔ کچھ بھی اگر تمہیں یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں، قل هو اللہ تو یاد ہے ہی ہے۔ یا وہی والے خان صاحب والا معاملہ، خان صاحب سے کہہ دیا تھا کہ جو کلمہ پڑھا دے تو 3 حج 7 عمروں کا ثواب ہے، تو خان صاحب پہنچ گئے اتنا موٹا لٹھے لے کے، گنگا رام کو گرا لیا، بولے پڑھ کلمہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے خان صاحب بتاؤ تو میں پڑھوں کیا؟ کلمہ خان صاحب کو بھی یاد نہیں تھا، بولے میں کچھ نہیں جانتا، کلمہ پڑھ کلمہ۔ خان صاحب لگا رہے ہیں اس کی گھٹی ہیں، وہ کہہ رہا ہے خان صاحب میں تبھی تو چھوڑو، مجھے بتا دو پڑھوں گا، بولے چپ، کلمہ پڑھ کلمہ۔
تو ایسا نہیں ہے، کلمہ خان صاحب کے بھی یاد نہیں تھا، کلمہ پڑھانے چلے، تو مطلب یہ ہے قل ہو اللہ تو یاد ہو گیا، یہ بھی نہیں ہے، یا خالی یہی کھانے کے ہو؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 11 مرتبہ پڑھو۔ کتنی مرتبہ؟ قبرستان میں جا کر کے، اور وہیں کھڑے ہو کے کہہ دے اللہ اس کا ثواب میرے ابا اماں دادا جو بھی ہیں اور جتنے اس قبرستان میں مرد عورتیں ان سب کی روح کو عطا فرما۔ کہہ سکتے ہو؟ کرو گے یہ کام، سنیوں والا کام، اچھا کام، اس سے میل جول بڑھتا۔ جو مولانا یہ کہتے ہیں نہیں قبرستان میں فاتحہ نہیں جانا چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، ان سے کہیے تم ہو مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، ہمارے ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے کام میں آنے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپس میں گاؤں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ڈالے گا، آج کے بعد کوئی منافقت نہیں کرے گا، چوراہوں پہ جتنے بیٹھنے والے ہیں بری باتیں نہیں چھڑنی چاہیے، وہاں پہ بیٹھ ہی رہو تو اچھی باتیں چھڑو، اور اچھی باتیں اگر معلوم نہ ہوں تو خالی مولی بات پہ بحث مت کریو، کہیں پتہ چلے اس کا بھی ایمان چلا گیا، اس کا بھی ایمان چلا گیا۔ ایک جگہ ایسی بحث ہو رہی تو ایک صاحب کہہ رہے تھے بڑے پیر صاحب بڑے، ایک بولے مدار صاحب بڑے، دونوں ترازو لیے پھر رہے تھے، تو میں نے کہا یہ بتاؤ تم میں سے بڑے پیر صاحب اور مدار صاحب سے بڑا کون ہے؟ بولے کوئی بھی۔ میں نے کہا تو پھر تمہیں کیسے پتا؟ بھائی ہائی اسکول والے کا پہلے کلاس والا کیسے امتحان لے لگا؟ 5 کلو تولنے والی ترازو 1 کوئنٹل کو کیسے تول لے گی؟ ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ یہ کہہ دو کہ ہم سے دونوں بڑے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسے جھگڑوں میں مت پڑیو فالتو کے، سمجھ رہے بات؟ اچھی باتیں جو ہوتے نا، تو دیکھو مردوں کو اتنے کپڑے کفن کے دیے جاتے ہیں، عورتوں کو اتنے کپڑے کفن کے دیے جاتے ہیں، سفید کلر کے بہتر ہے، سمجھے؟ پورا طریقہ قبر میں ایسے لٹایا، یہ باتیں جو ہیں کتابوں سے نہیں چوراہوں سے تبلیغ ہو سکتی ہے اگر کرو تو۔ بولو یہ نیت کرو گے، اگر بیٹھے تو کم سے کم کسی نے سبحانہ یاد کرا دی نا لڑکوں کے ان کے، تو یار اسے کتنا ثواب ملے گا، سمجھے؟ سلام کی باتیں بتایا کرو، بیٹا جب کوئی بڑا آیا کرے نا تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو۔ ہمارے نبی کی یہ تعلیم تھی، اور مسلمانوں کے پاس سب سے اچھی تعلیم جو ہمارے نبی کی تعلیم ہے، مطلب ایسی باتیں ان کے دل میں لایا کرو، ایسی قصے کہانیاں اگر سنایا کرو نا تو ایسی سنایا کرو جس سے سدھار پیدا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک راجا تھا ایک رانی تھی اور جنہیں کیا کیا تھا، دل میں حسد کینہ بغاوت ساری چیزیں نکال کے پھینک دو، اور کل سے جو ہے نا ایک دم لگ جاؤ جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہے، مسجد کے لیے مدرسے کے لیے کوئی بھی سیاست نہیں، کچھ نہیں۔ تم الیکشن لڑا رہا ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم الیکشن لڑاؤ، جو دین کے اور لوگوں کے کام میں آئے اس کو ووٹ دے کر کے پردھان بنا دو، سمجھ میں آ رہی؟ جو تمہارے کام میں آئے اس کو ووٹ دے کر کے پردھان بنا دو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر دین کے معاملات میں، مدرسے کے اور اس کے معاملات میں خدا کے واسطے بالکل ٹانگ مت اڑانا، بالکل کوئی بات ایسی مت کرنا جو آپس میں جھگڑا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میرے تک کہنا مانو گے بیٹا؟ نبی نے فرمایا 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں، نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت، نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ اب ذرا سنو، اگر کوئی عالم یا کوئی طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ دعا نہ کرے، پڑھے بھی نہیں، خالی گزر جائے، نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا